یہ جو ہے اس کا یہ تو حکومتی جو اب دعوت ہے ٹو لٹل ٹو لیٹ میں سمجھتا ہوں یہ ہو گئی ہے کہ اب اپوزیشن کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے سڑکوں پہ کرنے کا، تو عید کے بعد وہ اپنے شو کرنے کا علیحدہ اعلان کر رہے ہیں. ان کی اے پی سی کی انہوں نے کال دے دی ہے، کمیٹیاں بنا دی ہیں. تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم اور آپ ہمیشہ جو ہے افہام تفہیم سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ موقع حکومت نے گوا دیا. اب یہ بات سڑکوں پہ جائے گی تو اچھی بات نہیں ہے، بس زیادہ خطرناک اپوزیشن کے لوگوں کی تو میٹنگ اپنی ہو گئی. مگر مجھے اختر مینگل صاحب کا جو بیان ہے اس کے اندر ان کے تحفظات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر تو آپ نے یہ اس کا محور بلوچستان کو رکھنا ہے، بلوچستان کو ترجیح بنانی ہے تو ہم اس کا حصہ ہیں، ورنہ ہمیں بڑے تحفظات ہیں. ہمیں پہلے بھی سیاسی فائدوں کے لیے استعمال کیا گیا، اب ہم استعمال نہیں ہوں گے. تو آپ یہ جو اے پی سی اپوزیشن کی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کیا سکوپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عامر صاحب، میں تو بہت سیدھی سی بات کرتا ہوں. مجھے تو اس کی حیثیت جو ہے وہ اے پی سی کی گولی کے برابر لگ رہی ہے کہ جو سب لیڈر آئیں گے وہ کھا کے وہاں سے واپس چلے جائیں گے. مجھے اس میں سے کوئی تحریک اٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی انفارچونیٹلی، کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ایجنڈا جو ہے وہ صرف اکٹھے ہونا اور اکٹھے ہو کے جانا ہے. لیکن ایک تحریک جو ہے جو اپوزیشن کی شروع ہو چکی ہے وہ سندھ سے، ایک تو عمر کوٹ سے شروع ہو گئی ہے کہ عمر کوٹ میں جو سیٹ خالی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی، اس کے اوپر پی ٹی آئی اور جی ڈی اے انہوں نے مل کے دریا بچاؤ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنا لانچ کر دیا. وہ ایک حقیقی چیلنج بننے والا ہے حکومت کے ایک کمپوننٹ کے خلاف. یہ عمر کوٹ والی سیٹ میں ہمیشہ ویسے بھی جو ہے پیپلز پارٹی کو ایشو رہتا ہے. شاہ محمود قریشی بھی وہاں ہمیشہ جاتے ہیں، ان کے بھی وہاں پہ کافی فالوورز ہیں. اور یہ اب الائنس بننے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ وہاں پہ ایک شروعات ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف اپوزیشن کی. اگر دھاندلی کریں گے تب بھی ریزسٹنس ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو پھر ایگزسٹنس ہی نہیں ہوگی. یہ اس کا ایک چیلنج ہے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو سندھ دریا سے ریلیٹڈ جو موومنٹ چل رہی ہے، جس کے اوپر کہ پیپلز پارٹی ایک اعلیٰ درجے کی کلو لیس قسم کی منافقت کے ذریعے اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. مطلب وہ میٹنگ، سندھی جرنلسٹ ہیں ہمارے اسلام آباد میں موجود، انہوں نے وہ منٹس آف میٹنگ تک نکال دیے جس میٹنگ کو خود زرداری صاحب نے کنڈکٹ کیا اور اس کے اندر سارے فیصلے ہوئے اور وہ سب چیزیں ہوئی. اس کے بعد سندھ کا یہ حال ہے کہ سندھ کے اندر اب یہ تحریک جو ہے وہ پارٹیوں کی نہیں میسز کی موومنٹ بن چکی ہے، کیونکہ ہینڈل نہیں کیا گیا. خود اس کے سامنے دیکھیں آج کا میڈیا کے جو سوشل میڈیا کے چیلنجز ہیں وہ اس لیے زیادہ ہیں کہ آپ لوگوں پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں. اگر نہ ہوتی تو آج سوشل میڈیا اتنا بڑا چیلنج نہ بنتا. بین ہی پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر دریائے سندھ کے ایشو کے اوپر جو منافقت کی ہے اس کی وجہ سے آج وہ اپنی کریڈیبلٹی بھی کھو چکے ہیں. اور آج سندھ کارڈ جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ دریائے سندھ کی ریت میں دب گیا. پانی تو وہاں ذرا کم ہی ہے آج کل، تو وہ جو ہے ان کا برا حال ہے وہاں پہ اس چیز کا. تو لہٰذا یہ ایک سائٹ سے پاکستان بننے کی قرارداد بھی سندھ سے ہوئی تھی اور اب یہ دونوں پارٹیوں کے اختتام کا آغاز بھی سندھ کی طرف سے ہو رہا ہے. اور یہ جو عمر کوٹ کا چیلنج ہے اور جو وہاں پہ پبلک کی موومنٹ ہے، یہ حکومت کے لیے اصل چیلنج ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے اب وہ 2 prong اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. ایک تو وہ ان کو اپنا اس کو بلاول کو لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، مولانا سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مفاہمت کا راستہ نکالیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ جو بلاول صاحب نے ایک دم سے کہا ہے کہ ہم تحریک انصاف کو بھی یہ قومی سلامتی کی اس میں لائیں گے، تو یہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دہی سندھ تک پیپلز پارٹی محدود جو رہ گئی ہے وہ وہاں بھی خطرات دیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی جی، یہ میرا کہنے کا ہے کہ وہاں نہ صرف خطرات محسوس کر رہے ہیں بلکہ وہ خطرات ان کے سر کے اوپر سے گزر رہے ہیں اس وقت.
چونکہ وہاں پہ جو کنٹرول ہے اس کا اپنا پیپلز پارٹی کا، وہ بقول پیر پگاڑا صاحب کے کہ وہ وسیع تر مفادات کے نتیجے میں ہے کہ وہ پیسے لگا کے اپنا وہ مفاد جو ہے وہ پرچیز کرتے ہیں۔ یہ پانیوں کا مسئلہ تو پہلے ہی تھا، ہم خود اپنے پروگرام میں اشرف زرداری صاحب کی وہ پریس ریلیز چلا چکے ہیں جس کے اندر انہوں نے یہ نہروں کے متعلق یہ بھی کہا کہ جلدی بنائیں اور ضروری بنائیں، اور وہ تقریر بھی ساری وہ پریزیڈنسی ہے۔ دوسرا جو ملک میں اس وقت مزید صورتحال ہے خشک سالی کی، کہ آج ہی کی میرے سامنے یہ خبر پڑی ہوئی ہے کہ اس دفعہ ملک میں 40% کم بارشیں کے بعد جو ہے مزید پانی کی قلت بڑھ جائے گی، جس سے کہ بہت زیادہ فصلوں کو آلریڈی جو ہے اس وقت کاٹن کو اور گندم کو بھی بارشیں کم ملی ہیں، ایک کی 33%، ایک کی جو کاٹن کا بتا رہے ہیں کہ پاس کا 44% تک جو ہے نا کمی ہو سکتی ہے۔ اور آج کی یہ جو رپورٹ ہے، سندھ میں 62% بارشیں کم ہیں، اور بلوچستان میں 52%، پنجاب میں 38% جو ہے۔ سو ایک تو پہلے ہی یہ ایشو چل رہا ہے، پھر خشک سالی اور بارش کا نہ ہونا، یہ کرائسس تو بہت بڑھ جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اوور آل، ویسے میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا جیسے دہشت گردی کے بارے میں کہا گیا کہ مینجمنٹ کا ایشو بہت زیادہ ہے، گورننس کا، بین ہی ایگریکلچر کے معاملے میں بھی بہت بڑا گورننس کا ایشو ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اشتہار کے ذریعے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی لاٹری کے ذریعے پیسے گھر بھجوا کے، یا کوئی ٹریکٹر کسی کا نکال کے، یا جیسے کمپیوٹر دے کے تعلیم بڑھ جائے گی، یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل ایسی ایک فینسی قسم کی دکھانے میک اپ ٹائپ ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے جوہری فرق نہیں پڑ رہا۔ جوہری فرق یہ ہے کہ پچھلی دفعہ گندم والے پٹ گئے، لٹ گئے، اس دفعہ جو ہے ہر فصل والا لٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پانچوں فصلیں جو ہیں یہ ان کی خبریں ہیں کہ آپ کی گندم بھی پچھلے سال بھی خراب گئی، گورنمنٹ نے دھوکہ کیا، سپورٹ پرائس کا وعدہ کر کے نہیں دیا، اس کسان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، کہ اس کی وجہ سے ابھی کپاس کی بھی 44% کم آ رہی ہے، آپ کی چاول کی جو کم آ رہی ہے، گنے کی کم آئی ہے، اور اس کے بعد جو آخری کارن جو ہے وہ آپ کی اس کی بھی کم آ رہی ہے۔ پانچوں جو میجر پاکستان کی فصلیں ہیں ساری نیچے جا رہی ہیں۔ ایک طرف سے صورتحال یہ ہے، اسی طرح ہی انڈسٹری کی ہے، تو یہ کیا حالات، تو یہ کمپاؤنڈ ہو رہا ہے کرائسس میں، جو فلم کہہ رہا جو ہے پرفیکٹ سٹارم، کہ چاروں طرف سے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں کٹی ایک وقت میں۔ اس وقت آج میرے سے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ جی اس وقت ویسے تو امن و خاموشی نظر آ رہی ہے، میں نے کہا یہ ویسی خاموشی ہے جو طوفان سے پہلے لال بیفور دا اسٹارم والی بات ہوتی ہے، کہ ہم ایک دہانے پہ کھڑے ہیں، ایک بہت بڑے ہر قسم کے کرائسس کا۔ پبلک کا انریسٹ ایک طرف ہے، ہمارا جو ڈپلومیٹک انیفیشنسی ہے وہ ہماری دوسری طرف ہے، تیسری طرف جو دہشت گردی کے چیلنجز ہیں، نہ ہم اس کو ڈپلومیٹکلی ڈیل کر پا رہے ہیں، اور نہ ہم اس کو ریکنسیلیٹری پیٹرن کے اوپر ڈیل کر پا رہے ہیں۔ وہ ملک اور وہ حکومتیں جنہیں ہم نے اپنے ہاتھ سے پالا، ان سے آج ہم بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ میں افغان ایمبیسڈر سے ملا، وہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑی بے چینی سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح بات چیت شروع ہو، لیکن بات چیت کرے کون؟ ابھی صادق صاحب گئے ہیں، امید ہے ان کی وجہ سے کچھ بہتری پیدا ہو، لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ایسی مس ہینڈلنگ نہ کی ہو جس کی وجہ سے مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، ہم نے کوئی 10 سوراخوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اور ہر سوراخ سے جو ہے قوم کو ڈنگ لگ رہا ہے، بڑے سانپ نکل رہے ہیں، ہاں، اور ہر قوم ڈنگ کھا رہی ہے۔ لیڈر جو ہیں وہ سکھ میں ہیں کہ وہ اونچی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دیکھیں اب آپ بتائیں، کیبنٹ نے تنخواہیں بڑھائیں جی، وہ کیبنٹ جس نے 6 مہینے پہلے اپنی کیبنٹ میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم بالکل وہ اس طور پہ کام کریں گے، غیر وداؤٹ سیلریز کام کریں گے، انہوں نے اپنی تنخواہیں کئی 100 گنا، وہ میٹنگ کے منٹس پڑے ہوئے ہیں جس پہ انہوں نے یہ کہا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ایک دوست ہے وہ محمد علی صاحب، اس نے بیان دیا، اس نے کہا جی کہ پاکستان کے اندر جو ہے تنخواہیں اور چینی کی قیمت جو ہے وہ شہباز سپیڈ سے بڑھ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو نیگیٹیوٹی ہے وہ پوری گورنمنٹ نے اس کو